بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شده وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي۔ وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء وعد هذه الخصال ولم يذكر تعلم لغير الدين قال وبر صديقه وجفا أباه قال وشرب الخمر ولبس الحرير رواه الترمذي۔ بزرگان محترم عزیز اور بھائیوں، آج اشراط الساعہ کی ایک حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اشراط الساعہ کیا مطلب ہے؟ قیامت آئے گی، برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ایمان کا ایک بنیادی جز ہے۔ قرآن نے اس کی جگہ جگہ صراحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اور قیامت کی علامتیں بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا خروج، حضرت مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، دابۃ الارض کا خروج، ایک آگ کا نکلنا، سورج کا مغرب سے دوبارہ طلوع ہونا، یہ ساری علامتیں قیامت کے بالکل قریب پیش آئیں گی، اور ان علامات کے اندر ہمارے اور آپ کے کسی عمل کا دخل نہیں ہے، یہ من جانب اللہ یہ چیزیں پیش آئیں گی۔ اور کچھ وہ علامتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ حالات پیش آئیں گے، ان کو اشراط الساعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان سب کا تعلق ہمارے اعمال اور اخلاق اور معاملات سے ہے۔ اس لیے ہم اس کے مخاطب ہیں، اور اس میں دو روایتیں ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خصلتیں، 15 اعمال ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ جب امت کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اس وقت امت کے اوپر بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سرخ آندھیاں چلیں گی، پتھروں کی بارش ہوگی، زمین دھسائی جائے گی، اور اس کے علاوہ مسلسل اس طرح سے قدرت کی نشانیاں اور آفتیں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی مالا کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی یکے بعد دیگرے مسلسل گرنے لگتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، کیونکہ جتنی باتوں کا اس میں تذکرہ وہ ساری کے ساری اس زمانے میں پائی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صرف حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کی مختصر تشریح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب فے کو ذاتی جائیداد بنا لیا جائے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں، ایک شخص سے دوسرے شخص کے ہاتھ میں قومی سرمایہ، مال غنیمت یا جو قومی سرمایہ ہے، خراج کی، پیداوار کی، زکوٰۃ، اسی طرح جو بھی ملت کا مشترک سرمایہ ہے، وہ بجائے صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے کچھ لوگ اس کے مالک بن بیٹھے، باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو، اس طریقے سے وہ منتقل ہوتی رہے۔ والامانت مغنمن، اور امانت کو مالی غنیمت سمجھا جانے لگے، جس کے پاس کوئی مال امانت رکھا جائے وہ اس کو ادا کرنے کے بجائے یہ سوچے کہ چلو تو غنیمت کا مال ہے، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے۔ والزکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ جو کہ عبادت ہے اس کو بوجھ سمجھا جانے لگے، جیسے ٹیکس کی ادائیگی، تاوان کی ادائیگی بوجھ محسوس ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو بوجھ سمجھا جانے لگے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم حاصل کیا جائے لیکن دین کے لیے نہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی بات ماننے لگے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوست کو اپنے سے قریب کر لے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر بلند آواز سے باتیں کی جانے لگے، آوازیں بلند ہونے لگے مسجدوں کے اندر۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار ان کا فاسق بادنی بن جائے، قبیلے کی قیادت، خاندان کی، چاہے محلے کی، چاہے شہر کی، سب کے سب اسی حکم کے اندر ہیں۔ اس لیے لکھا ہے وفی معناہ البلد والمحلۃ، جتنا بھی دائرہ ہے اس دائرے کی قیادت اور سیادت کس کے ہاتھ میں ہو؟ دیندار کے نہیں بلکہ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہو۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا لیڈر ان میں کا رذیل ترین کمینہ انسان لیڈر بن جائے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام اس کے شر کے ڈر سے کیا جائے، اس وجہ سے نہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے لہذا اس کی عزت کرنی چاہیے، مجبور ہو کر عزت کی جائے کہ اگر اس کا اکرام نہیں کریں گے تو یہ نقصان پہنچائے گا، ستائے گا، پریشان کرے گا، اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کرنا پڑے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات کثرت سے پائے جائیں، آلات لہو و لعب، گانے بجانے کے ساز و سامان، گانے بجانے والے ان کی کثرت ہو جائے، گانے والیاں کثرت سے ہو جائیں۔ وشربت الخمور، شراب پی جانے لگے۔ ولعن آخر هذه الامت، لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے آخر کے لوگ شروع کے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ فرمایا کہ جب یہ 15 باتیں پائی جائیں، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی کی، انتظار کرو سرخ آندھی کا، وَزَلْزَلَةً، اور زمین میں زلزلہ آنے کا، وَخَسْفًا، زمین کے دھسائے جانے کا، وَمَسْخًا، صورتوں کے مسخ کیے جانے کا، وَقَذْفًا، پتھروں کی بارش کا، وآیات تتتابع، اور اس کے علاوہ اور بہت سی نشانیوں کا، جس طرح کی نشانیاں یہ آفات اور عذاب کی ہیں اس کے اوپر عطف کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح کی نشانیاں ہوں گی اور بھی مختلف قسم کی مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، آفتیں آئیں گی، اور اس طرح مسلسل آئیں گی۔ کا نظام قطع سلکہ فتتابع، جیسے کوئی پرویا ہوا مالا ہو، تسبیح جیسی ہوتی ہے جس کا دھاگا کاٹ دیا جائے، فتتابع، اور اس کے دانے ایک ایک کے بعد ایک گرتے چلے جائیں، اس طرح مسلسل آفتیں آئیں گی۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ترمذی شریف کی، اور ترمذی میں دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس میں اکثر اجزاء مشترک ہیں، جو اس میں بتلایا گیا ہے وہی اس میں بھی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تو حل بها البلاء، اس کے اوپر مصیبت آئے گی، مصیبت آئے گی، بلائیں نازل ہوں گی۔ وَعَدَّ هَذِهِ الْخِصَالَ، اور یہی باتیں جو اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آئی ہیں، انہیں کو آپ نے شمار کرایا کہ جب یہ باتیں امت کرنے لگے گی تو اس پر مصیبت آئے گی، بلائیں آئیں گی۔ کچھ تھوڑا سا فرق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روایت میں یہ ٹکڑا نہیں ہے کہ تُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، اور اس میں یہاں یہ لفظ تھا کہ ادنا صدیقہ و اقصى اباہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ اپنے دوست کو اپنے قریب کر لے اور باپ کو دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی جگہ یہ الفاظ ہیں کہ بر صدیقہ و جفا اباہ، دوست کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور باپ کے ساتھ سختی کا اور زیادتی کا معاملہ کرے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ شرب الخمر، شراب کثرت سے پی جانے لگے، ولبس الحریر، اور لوگ ریشمی کپڑا پہننے لگے۔ اب ان دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو 15 کے ساتھ دو چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں، ایک شراب کا پیا جانا اور ایک ریشمی لباس کا پہننا، تو گویا 17 اعمال ہیں، اور یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو حرام ہیں، جن کے سلسلے میں آیات اور احادیث موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی ایک حکم کی خلاف ورزی، شریعت کے ایک حکم کی مخالفت اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، بلائیں نازل ہو سکتی ہیں۔ اور جب ایک نہیں، دو نہیں، 15 اور 17 ایسی چیزیں کہ جن میں سے ہر ایک مستقل موجب عذاب بن سکتی ہے امت کے اندر عام طور سے پائی جائے گی، تو اس وقت میں بلاؤں کا، مصیبتوں کا آنا کس قدر یقینی ہو جائے گا۔ ایک بات کی روایت میں تو بلا کا لفظ عام ہے، جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بیماریاں دیکھ لیجئے، آج کل جو نئی نئی بیماریاں آ رہی، پہلے ان کا کوئی نام و نشان تھا۔ کچھ دنوں کے اندر بیماریاں آئی ہیں، دوسروں پر بھی آئی ہیں، لیکن مسلمان کے اوپر جو آئی ہے یہ سزا کے طور پر آتی ہے، اللہ کی طرف سے گرفت کے طور پر آتی ہے۔ باقی جو دوسرے یہی مریں گے، یہی جئیں گے، جن کا آخرت پر عقیدہ نہیں ہے، ان کا معاملہ ہم سے الگ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ بلا ہے، اور اوپر کی روایت میں جو عمومی آفتوں کا تذکرہ ہے کہ زلزلے آئیں گے، زمین دھسائی جائے گی، پتھروں کی بارش ہوگی، اولے پڑیں گے، سرخ آندھی آئے گی، جس کی وجہ سے پوری بستی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ جن اعمال اور جن معاملات کی بنا پر یہ برائیاں پائی جائیں، یہ عذاب آئیں گے، یہ گرفت آئے گی، ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی خطرناک ہے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلایا ہے تو یہ صرف پیشین گوئی کرنے کے لیے نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ علامات قیامت دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن میں ہمارا دخل نہیں ہے، دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی ہے، ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا، اس کی ایک ایک اینٹ کو اکھاڑے گا، خانہ کعبہ سے کو ختم کر دیا جائے گا، منہدم کر دیا جائے گا۔ سورج جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے طلوع ہو جائے گا۔ اسی طرح مشرق سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹتے ہوئے ایک میدان کے اندر لے جائے گی۔ دابۃ الارض، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں کی طرح باتیں کرے گا۔ ان میں سے ہمارا کسی بھی عمل میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ سب امت مسلمہ کے اعمال ہیں۔ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، میری امت جب یہ 15 کام کرے گی تو یہ بلائیں آئیں گی۔ لہذا ان علامتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں،
اپنے بچوں کو بچائیں، اہل خانہ کو بچائیں، پوری امت کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور بچائیں بھی۔ ہمارا کام، اس امت کا کام صرف عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس امت کے برپا کرنے کے مقاصد میں ذکر کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت بنا کر نکالے گئے ہو، تمہارا کام یہ کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو اور خود اللہ پر یقین رکھو۔ اس امت کا مقصد بعثت ہے، مقصد پیدائش ہے۔ تو ان برائیوں کو سن کر ہم صرف افسوس کا اظہار کرنے لگے نہیں، بلکہ خود ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم قیامت کے آنے کا اور بلاؤں کے آنے کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح جتنا جس کا زور ہے اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو، اپنی عورتوں بچوں کو، اہل محلہ کو، اہل بستی کو، اور جہاں تک آواز پہنچ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو پہنچا کر لوگوں کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب ان کی مختصر سی تشریح سن لیجئے۔ اذا اتخذ الفیء دیولا، فیء کہتے ہیں اصل میں کفار کے ساتھ جنگ میں جو بغیر مقابلے کے جو آسانی سے جو رقم وصول ہو جاتا، جو جن چیزوں پر قبضہ ہو جاتا اس کو فیء کہتے ہیں۔ اور فیء کا لفظ مطلق بھی مال غنیمت کے اوپر بولا جاتا ہے۔ بہرحال وہ قومی سرمایہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آج جہاد نہیں ہوتا، مال غنیمت حاصل نہیں ہوتا، تو اب قومی سرمایہ جو ملت کا قومی سرمایہ، مسجد کی آمدنی ہے، مدرسے کی آمدنی ہے، کوئی اجتماعی فنڈ ہے جس کا کوئی ذاتی مالک نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے مصالح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کے منفعت کے لیے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ کوئی فرد یا چند افراد اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس سے ذاتی نفع اٹھائیں، یہ دیولن۔ دیول کے معنی کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں، اصل مستحقین تک نہ پہنچے۔ تو قومی سرمایے میں خیانت کی جانے لگے۔ والامانت مغنمن، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگا۔ بھئی یہ موبائل لے کے کون بیٹھا ہے پیچھے؟ ویڈیو تو نہیں بنا رہا ہے کوئی؟ مجاہد ذرا دیکھنا۔ تو فرماتے ہیں کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے۔ جیسے مال غنیمت جنگ کے اندر حاصل ہوتا، مفت کا مال ہے، حصے میں آیا، اس کو استعمال کریں گے، خرچ کریں گے، کسی کو دینا نہیں ہے، تو مال غنیمت سمجھا جانے لگے۔ یہ امانت کے اوپر قبضہ کر لیں، امانت کو ادا نہ کریں، اس کے اندر خیانت کرنے لگے۔ پائی جاری کی نہیں یہ بات، 100% نہ صحیح، لیکن امانتوں کے اندر خیانت ہوتی ہے۔ اور اگر امانت کو عام معنی میں لے لیا جائے تو بے شمار خیانتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ امانت کا تعلق در حقیقت صرف مال سے نہیں ہے، بہت سی چیزوں سے۔ امانت کا تعلق عہدے اور منصب سے بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو انتظار کرو قیامت کا۔ اس نے پوچھا کہ قیامت امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، امانت کے ضائع ہونے کا مطلب یہ کہ جب منصب نااہلوں کے سپرد کیا جانے لگے، جو اس منصب کے حامل بننے کے لائق نہیں، ان کو عہدہ اور منصب دے دیا جائے، یہ امانت کا ضائع ہونا۔ اسی طرح اپنی کوئی بات کسی نے کسی کو بتا دی، اس کا راز یہ امانت ہے۔ کسی خاص مجلس کے اندر کوئی گفتگو کی گئی تو مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو بس وہیں تک محدود رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں انما المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہے۔ ایسے ہی
اگر کسی کا کوئی عیب، کسی کی کوئی کمزوری ہمارے علم کے اندر آ گئی تو اس کی وہ بات ہمارے پاس امانت ہے، اس کا افشا، اس کو پھیلانا یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے المؤذن مؤتمن، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہوتا ہے، سارے مصلیوں کی جماعت کی نماز کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امین ہوتا ہے۔ شراح فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ لوگوں کی نماز اور ان کے روزے کا امین ہے، لوگ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں یہ اذان دے گا لوگ نماز پڑھیں گے، بے وقت اذان دے گا تو سب کی نماز ضائع ہوگی، اس نے اذان دی لوگوں نے سمجھ لیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس نے اذان دی لوگوں نے روزہ افطار کر لیا، تو لوگوں کی عبادتوں کا امین ہے۔ دوسری طرف ایک امانت اور ہے، آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، پہلے ہمیشہ بلند جگہ پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، میناروں پر، مسجد کی چھت کے اوپر، ملی ہوئی بستی میں اگر کوئی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، پڑوس کے مکان میں اس کی نظر پڑ گئی، کسی کی کوئی ایسی چیز اس کے نظر میں آ گئی، پردہ دار خواتین اس کی نظر کے اندر آ گئے، تو یا کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا کہ اگر اس کا افشا کرے، اس کو ظاہر کرے تو اس کی بے عزتی ہوگی، تو اس کو وہ گھونٹ جائے، پی جائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ اس لیے کہا کہ امین ہے، لوگوں کے راز، لوگوں کی عزت و حرمت تمہارے پاس امانت ہے، یہ سب امانت کا معنی۔ اور اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس میں فرمایا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان و زمین اور پہاڑوں کے اوپر، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد تکلیف شرعی ہے، یعنی ہم نے مکلف بنانا چاہا آسمان و زمین کو، حلال و حرام کا ذمہ دار بنانا چاہا، انہوں نے کہا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا کہ ہم حلال و حرام کے پابند رہیں گے، احکام شریعت پہ عمل کریں گے، یہ ساری چیزیں امانت کے اندر آتی ہیں۔ اب اتنے عام مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے کہ امانت ضائع ہی ضائع ہو رہی ہے، امانت برباد ہی برباد ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، کسی کو کسی طرح کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، تاوان ادا کرنا پڑتا ہے تو خوش دلی سے ادا نہیں کرتا، بہت بوجھ سمجھ کے ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے، جتنی خوش دلی سے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور ایک متقی و پرہیزگار آدمی جتنے شوق سے نماز پڑھتا ہے، اور ایک عام مسلمان بھی جتنے شوق سے حج کرنے جاتا ہے اتنی شوق سے زکوٰۃ بھی نکالنی چاہیے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے۔ لیکن جب اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا بوجھ لگنے لگے، 40 لاکھ کمایا تھا 1 لاکھ خرچ کرنا پڑ جائے گا، بوجھ محسوس ہونے لگے، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے۔ اس کو توفیق الہی سمجھ کر اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں جب لفظ علم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد دین ہی کا علم ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم حاصل کرنا جائز نہیں، علماء یہ نہیں کہتے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ان کو فن کہا جاتا ہے، اس کو حرفت کہا جاتا ہے، صنعت کہا جاتا ہے۔ وہ فنون ہیں، وہ صنعتیں ہیں، وہ حرفتیں ہیں، وہ پیشے ہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان حاصل ہو، آخرت کا علم حاصل ہو، حلال و حرام کا علم حاصل ہو۔ تو یہ علم جو دین کا علم ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، جب وہ غیر دین کے لیے حاصل کیے جانے لگے تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ کس لیے علم حاصل کر رہے ہیں؟ امامت مل جائے گی، مدرسی مل جائے گی، قاضی صاحب بن جائیں گے، نیت غلط ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے بھی اور صحابی مشکات نے بھی اپنی کتاب کے بالکل شروع میں یہ روایت ذکر کی ہے، تاکہ علم حاصل کرنے والا اپنی نیت کو درست کر دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بلاؤں کو لانے والی چیز ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے غیر دین کے لیے۔
ہاں دنیا کا علم حاصل کیجئے، ڈاکٹری پڑھیے، انجینئری پڑھیے، سی اے بن جائیے، کیوں؟ کمائی کریں گے۔ دنیاوی علوم حاصل کیجئے، اور ہم تو اس کے داعی ہیں کہ مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا چاہیے، مقابلہ جاتی امتحان کے اندر شریک ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس روایت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دین کے علاوہ کوئی علم حاصل نہ کیا جائے، اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ علم دین کے لیے حاصل کیا جائے، علم دین اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، اس کو غیر دین دنیا حاصل کرنے کی نیت سے حاصل نہ کیا جائے، اور جو دنیاوی علوم ہے وہ دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اس موقع پر ایک قصہ یاد آ گیا، نظام الملک طوسی نے جو جامع بنایا تھا، یونیورسٹی بنائی تھی، بہت بڑا ادارہ قائم کیا تھا، اور تنہا اس کے سارے مصارف برداشت کرتا تھا علم دین پڑھانے کے لیے۔ ایک دن وہ جائزہ لینے کے لیے اپنے جامع کے اندر پہنچا، کچھ بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، کسی بچے کو بلایا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے قرآن و حدیث کا حوالہ دیا، پوچھا کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے والد صاحب یہاں کے قاضی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بعد یہ منصب مجھے ملے۔ ایک سے پوچھا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے والد صاحب جامع مسجد کے امام ہیں، میں یہ امامت کا منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کسی سے پوچھا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ میں مفتی شہر بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بہت دل برداشتہ ہوا کہ ان لوگوں کے پیش نظر عہدہ اور منصب حاصل کرنا ہے۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس ادارے کو ختم کر دینا چاہیے۔ تھوڑا آگے بڑھا تو ایک چھوٹا سا منحنی بچہ گوشے میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، بیٹا سنو کیا نام ہے تمہارا؟ کہ محمد ابن محمد۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہی دین کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک مختصر سی زندگی دی ہے، مرنے کے بعد اسی کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ کاموں کا حکم دیا ہے جن سے وہ راضی ہوگا، کچھ چیزوں سے منع کیا جن سے وہ ناراض ہوگا۔ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا مولا کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے ناخوش ہوتا ہے۔ نظام ملک نے کہا جاؤ تمہاری وجہ سے میں اس مدرسے کو باقی رکھتا ہوں۔ جانتے ہیں یہ بچہ امام غزالی، یہ بچہ جب بڑا ہوا ہے تو امام غزالی بنا ہے۔ اس کے اس مقام پر پہنچنے میں اس کی بنیادی نیت کا دخل تھا، پڑھنے کے زمانے میں اس کی جو نیت تھی۔ تو جہاں آپ نے بہت سی خرابیوں کو بیان کیا، اس میں ایک یہ بھی ہے، یہاں خاص طور سے ہمارے طلبہ اور علماء کے لیے کہ علم دین حاصل کریں تو خالص اللہ کے لیے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ، دنیا داروں سے زیادہ عطا فرمائیں گے، لیکن علم دین کو غلط نیت سے حاصل نہ کیا جائے، یہ اس علم کی توہین ہے۔ اور اس کے بعد کا مضمون تو بالکل واضح ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی بات ماننے لگے، ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو اپنا ہمدرد سمجھے، اس کو قریب کر لے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ چیزیں کثرت سے پائی جا رہی ہیں۔ مسجدوں کے اندر بلند آواز سے باتیں کی جانے لگے، جس کے بارے میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا احادیث کے اندر۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، یہاں مشکاتی میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر دو آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے ایک کنکری اٹھائی، وہاں مسجد کی زمین پختہ نہیں تھی، بجری کی زمین ہوتی تھی، ایک کنکری اٹھا کر ایک صاحب جو کچھ دور بیٹھے تو ان کی طرف پھینکی، ان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ کنکری گری تو انہوں نے مڑ کر دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنکری پھینکی، اور انہوں نے فرمایا ان دونوں آدمی کو بلا لاؤ، وہ جو بیٹھے ان کو بلا لاؤ۔ ان کو بلا کر لے آئے، پوچھا من این انتما، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان کا من الطائف، طائف کے رہنے والے۔
فرمایا لو کنتما من المدینۃ لاوجعتکما، تو مسافر ہو، باہر کے رہنے والے ہو، یہاں کے ہوتے میں تم دونوں کو سزا دیتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. خود ان کی احتیاط دیکھیے، نہ تو ان دونوں کو پکارا کون باتیں کر رہا ہے یہاں، نہ ان صاحب کو پکار کے بلایا، بلکہ کنکری پھینک کے متوجہ کیا، پھر اشارے سے کہا ان دونوں کو بلا لاؤ، اور پھر قریب بلا کر ان سے بات کی. یہ حضرات تھے عمل کرنے والے ان چیزوں کے اوپر. آج کوئی احتیاط نہیں ہے. مسجد کے اندر ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو سارے لوگ چو 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 شروع کر دیتے ہیں. مسجد کے ذمہ دار حضرات ہوں یا کوئی بچہ کوئی حرکت کر بیٹھے تو بچے نے تو ذرا سی شرارت کی ہے اور اس کو تنبیہ کرنے والوں کی آواز پوری مسجد کے اندر گونجنے لگتی ہے. تو مسجد کے اندر بلند آواز سے باتیں کرنا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. اور سعد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق آدمی بن جائے اور قوم کا لیڈر رذیل ترین آدمی بن جائے. یہ سب نمونے ہمارے سامنے آج موجود ہی ہیں. اکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے ڈر کی وجہ سے. ارے ذرا چائے پانی کرا دو ان کو، ذرا قاعدے سے ناشتہ کرا دو. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا کینہ پرور آدمی ہے. اگر اس کی عزت نہیں کی گئی تو یہ پریشان کرے گا، جھوٹے مقدمے میں پھانس دے گا اور پریشانیوں ڈال دے گا. شر سے بچنے کے لیے اکرام کیا جائے، جبکہ اکرام حقیقت میں آدمی کے اچھے اعمال اچھے اخلاق کی بنا پر کیا جاتا ہے، علم و فضل کی بنا پر کیا جاتا ہے. لیکن قیامت کے قریب یہ صورتحال ہو جائے گی کہ ڈر کر اکرام کرنا پڑے گا. وظہرت القینات والمعازف، اس کو کیا سمجھانا ہے؟ آج ہر موبائل کے اندر یوٹیوب موجود ہے، فلمیں بھری ہوئی ہیں، ویڈیو اس کے اندر ہے، مووی رکھی ہوئی ہے، گانے بجانے چل رہے ہیں. اب تو ٹیلی فون کے جو ٹون ہے، ڈائلنگ ٹون اور ریسیونگ ٹون، وہ بھی سب میوزک کے اوپر لگا ہوا ہے. تو گانے بجانے اس زمانے میں تو گانے والیاں ہوتی تھی، گانے بجانے کے آلات ہوتے تھے. اب ساری کی ساری چیز وہ بھی ہے موجود. آج اس کو کیا کہتے ہیں، باقاعدہ ڈانس کرایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات یہ کہ جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر ڈانس کو تعلیم کا ایک جز قرار دیا گیا ہے. بچوں اور بچیوں کو اسکول کے اندر ڈانس بھی کرنا پڑے گا اگر اس ٹاپک کو انہوں نے لے لیا. اور دوسری طرف یہ جو ہارمونیم ہے اور دوسرے گانے بجانے کے آلات ہیں، ان کا باقاعدہ ان کے اسکول ہوتے ہیں. صدر جمہوریہ صاحب کی طرف سے جو 15 اگست اور 26 جنوری پر بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں، پدم شری اور فلاں شری اور فلاں پدم، اس میں ان لوگوں کو بھی اعزاز سے نوازا جاتا ہے. یہ ہارمونیم بجانے والے ہیں، طبلہ بجانے والے ہیں، سارنگی بجانے والے ہیں. اس کو بڑی عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے. دنیا والوں کو نزدیک جو ہو، ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. ہمارے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے موبائل کے اندر اگر ہے تو اس کو اپنے کان سے لگا کر اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر نہ اپنی آنکھ کو گندا کرے نہ کان کو گندا کرے. خاص طور سے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ان کو موبائل دے کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، نگرانی نہیں کرتے. اب وہ اس راستے سے پتہ نہیں کن کن خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح شربت الخمور، فرمایا کثرت سے شراب پی جانے لگے گی. آج کتنی شراب نوشی ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہے. جو لوگ دینی مزاج نہیں رکھتے، نام بدل کے پتہ نہیں کن کن ناموں سے شراب پی جا رہی ہے. اور اگلی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روایت میں اس کے ساتھ اس کے ریشم کے کپڑے پہننے کا بھی تذکرہ ہے. ریشمی کپڑا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. کتنے لوگ ہیں جو ریشمی کپڑا پہنتے ہیں. لعن آخر هذه الامت اولها، بعد کے لوگ، اس زمانے کے لوگ، پرانے لوگوں کو، ائمہ مجتہدین کو، محدثین کو، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیدیں کی جانے لگی. لعنت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ لعنت ان کے اوپر، یعنی ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر اعتراض کرنا، ان کے اوپر تنقید کرنا.
حضور کے زمانے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ اخیر کے لوگ، بعد کے لوگ متقدمین کے اوپر، اولین کے اوپر، پہلے لوگوں کے اوپر لعن طعن کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ فرمایا کہ جب یہ چیزیں پائی جائیں تو سرخ آندھی کا انتظار کرو، زلزلے کا انتظار کرو، زمین کے دھسنے کا انتظار کرو، سورتوں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو، پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، اور ایسی قدرت کی نشانیاں کہ جو مسلسل اس پیش آئیں گی، جیسے کسی مالا کا دھاگا کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے اور مسلسل دانے آنے لگے۔ بہرحال اس میں جتنی برائیوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی طاقت پر، استطاعت پر ان پر بندش قائم کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی توفیق بخشے۔ دعا فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حببنا للإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم قنعنا بما رزقنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة منك بخير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے، تمام خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے غضب و تیری ناراضگی کو لانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، سب کو دینداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، عقل سلیم عطا فرما، فہم مستقیم عطا فرما، ہر طرح کی غوایت و غباوت سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مال کے فتنے سے حفاظت فرما، عورت کے فتنے سے حفاظت فرما، مسیح دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، قبر کے فتنے سے حفاظت فرما، زندگی اور موت کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مبارک زندگی عطا فرما اور مبارک موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو، اور قبر کی اور حشر کی، موت کی، حساب و کتاب کے منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے تمام اعزاء و اقرباء کی مغفرت فرما دے، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہر خیر میں ہمیں حصہ نصیب فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دینداری کی توفیق نصیب فرما، نوجوانوں کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، ہماری بچوں کی، ہماری عورتوں کی، خواتین کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ ان کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس و مکاتب اور دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، دشمنوں کو دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موجبات رحمت
رحمت عطا فرما، موجبات غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک رخصت ہونے والا ہے، اے اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اس کی قدر نہیں ہو سکی، اے اللہ آخری عشرہ بھی آیا، اس کی مبارک راتیں بھی آئی اور چلی گئیں، اے اللہ ہم صرف نام لیتے رہ گئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو سکی، جو کچھ اعمال ہو سکے ان کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اے اللہ جو ایام باقی رہ گئے ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آنے والی تمام راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کے مکمل ہونے سے پہلے ہم سب کے لیے رمضان کے مقبول عبادتوں کی قبولیت کا اے اللہ فیصلہ فرما دے، جنت کا فیصلہ فرما دے، جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروضین کے قرض کو ادا فرما، تمام بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما، روزگار عطا فرما، تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، جن بچوں کا اب تک نکاح نہیں ہوا اے اللہ ان کے لیے ان کے والدین کو مناسب رشتہ عطا فرما، اور والدین کو اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کا موقع عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا و خوشنودی نصیب فرما، ناراضگی والے تمام اعمال و اخلاق و معاملات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ مسجد کے احترام اور ماہ مبارک کے احترام میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں میں ہر ایک کا حصہ مقدر فرما، پوری دنیا میں پورے عالم میں تیرے نیک بندے خیر کی جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہ رہے ہیں اللہ ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔